آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ میں ہم سب ملے، وہاں پہ ہم نے ٹیسٹ دیا، پھر اس کے بعد ہمارا انٹرویو بھی ہوا، پھر اللہ نے کیا کہ ہمیں داخلہ مل گیا اس یونیورسٹی میں. آپ کو کبھی اس وقت جب آپ نے ڈپارٹمنٹ جوائن کیا تو کبھی یہ تھا آپ کو اندازہ کہ آپ نے فورن سروس جوائن کرنی ہے جا کے آگے، یا اس وقت بالکل ایک بلینک تھا یہ معاملہ؟ دیکھیے جب ہم نے جوائن کیا تو آئی تھنک وی ور اے اسپیشل بیچ. اسپیشل آپ کہہ تو رہی ہیں، کسی اور نے سن لیا تو کہیں گے نہیں، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتی ہوں کیونکہ میرا خیال ہے ہماری کلاس میں سے I think about 16 came into civil service. سول سروس میں. ہاں ہم ٹوٹل کتنے لوگ تھے؟ 30 کے قریب؟ نہیں 29. ہاں تو اس میں سے about 16 came into civil service in different years in different services. جس میں سے 5 فورن سروس میں صرف تھے. زیادہ نہیں، 5 ہماری سیمسٹر میں. ہمارے کیونکہ وحید کو بھی تم ایڈ کر رہے ہو. نہیں، وہی تو پاکستان اسٹڈیز کے تھے. ہاں پر کورسز تو اس نے ہمارے ساتھ کیے تھے. لیکن ہمارے اپنے جو ڈپارٹمنٹ کے ہم 5 لوگ تھے. زہرا اکبری ہم سے آج نہیں شامل زہرا، نعیم تو پھر وہ اکنامکس میں تھا نا. لیکن چلیے وہ بات کی بات ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس وقت اندازہ تھا کہ آپ نے فورن سروس جوائن کرنی ہے؟ ٹو بی آنیسٹ اس وقت تو میری ایسپریشن تھی ٹو گو ابراڈ فار مائی پی ایچ ڈی ان انٹرنیشنل ریلیشنز اور ریلیٹڈ سبجیکٹ. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے یا نہیں، بٹ مجھے یو سی ایس بی میں داخلہ مل گیا تھا. لیکن آپ نے پھر پریفر کیا کہ آپ نے سی ایس ایس کا امتحان دینا ہے. اچھا، اس وقت جب آپ نے امتحان دیا کہ آپ کی پریفرنس تھی فورن سروس یا آپ بھی کوئی ڈی این جی جوائن کرنا چاہ رہی تھی؟ استغفر اللہ بھائی فورن سروس اور نو سروس. آئی واز دی اونلی ون ہو سیڈ فورن سروس اور نو سروس. آپ کو پتا تھا کہ آپ نے فورن سروس جوائن کرنی ہے؟ نہیں، میرے ذہن میں کوئی پلان نہیں تھا. میں تو لاہور میں گورنمنٹ کالج سے جب گریجویشن کی، میرے والد صاحب کہتے تم وکیل بننا ہے، کہ ہی واز اے لائر. تو لاہور کے پنجاب یونیورسٹی کے لاء کالج میں داخلہ لو. تو میں نے بڑے مشکل سے ان کو سمجھایا کہ مجھے 2-3 سال دے دیجئے تاکہ تھوڑا سا ہورائزن براڈن ہو جائے. انٹرنیشنل ریلیشنز میں مجھے شوق تھا. مائی بردر واز اسٹڈیئنگ انٹرنیشنل ریلیشنز 4 years ago. ہی کوڈ ناٹ کمپلیٹ. تو میں نے ان کو بتایا اگر مجھے شوق تھا میں ان کے لیے ہیلپ کرتا تھا، چارٹ بناتا تھا ملکوں کا، کرنسی کا. But he wanted you to become a lawyer. Become a lawyer. But انہوں نے پھر اجازت دے دی، ٹھیک ہے تم جلدی آ جاؤ. نہیں قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے واپس آؤ. واپس کہاں؟ لاہور میں لاء کرنا ہے، ان کے ساتھ وکالت شروع کر. اوکے. اچھا ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ برہان الاسلام کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا، اور ان کے والد محترم اس وقت جو پاکستان مسلم لیگ تھی ایسٹ پاکستان میں، اس کے وائس پریزیڈنٹ تھے وہاں پہ میرے خیال میں. نہیں، پورے پاکستان کے وائس پریزیڈنٹ. پورے پاکستان کے. تو یہ جب ایسٹ پاکستان کا ڈیباکل ہوا تو اس نے یہ لوگ پھر یہاں پہ آ گئے، اور یہ بڑے ہماری خوشی کی بات ہے کہ یہاں سے بہت سے ہمارے دوست جو اس وقت ایک لحاظ سے آپ ایسٹ پاکستان چھوڑ کر ویسٹ پاکستان ہے، پھر یہیں پہ آ کے آپ رہے. عاقل واٹ اباؤٹ یو؟ عاقل کا ہمارا معاملہ کچھ یوں ہے دوستوں کہ عاقل اور میں ہمارا دونوں تعلق پشاور سے ہے، اور ہم ذرا رشتہ دار بھی ہیں، کزن بھی ہیں. تو کویسچن یہ ہے کہ ہم نے امتحان کی تیاری تو ایک ساتھ کی. عاقل ایک گھر میں ہم بیٹھا کرتے تھے اور وہاں ہم نے بڑی زبردست تیاری کی تھی جی. کم از کم 6 ماہ تو ہم نے لگائے تھے. ہاں تو عاقل آپ بتائیے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو بھی اس وقت علم نہیں تھا، مجھے بھی علم نہیں تھا کہ میں نے فورن سروس جوائن کرنی ہے. بس تک اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اس سے سی ایس ایس سے پہلے تو ہم یونیورسٹی آنا تھا، تو اس کے لیے ایک ساتھ ہی آئے تھے. ہم اکٹھے آئے یہاں پہ، ہم نے اکٹھے ٹیسٹ دیا، پھر اس کے بعد انٹرویو وغیرہ ہوا، اور لکیلی ہمیں سلیکٹ کر لیا گیا. لیکن میرا خیال میں مجھے تو اس وقت یہ نہیں خیال تھا کہ ہم نے سول سروس میں آنا ہے. وہ تو جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو وہاں پہ اور بھی کچھ دوست جو ہم سے سینئر تھے وہ سول سروس میں آئے ہوئے تھے، تو ہمیں لگا کہ شاید اس میں آپ اپنی محنت سے بغیر کسی کی سفارش کے اور آپ کوئی بھی سول سروس میں آ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں مجھے تو یہی تھا کہ یہ نہیں تھا کہ فورن سروس میں ہی جانا ہے، سول سروس کی کوئی جاب کی بات. تو یہ تھا کہ آپ اپنی محنت سے اور کسی کی سفارش کے بغیر اگر آپ کوئی جاب حاصل کر سکتے تو وہ شاید سی ایس ایس کے ایگزام کے ذریعے کر سکتے ہیں.
اور میں یقیناً میرے خیال میں فورن سروس میری دوسرے نمبر پہ تھی. اور آپ کی پہلی پریفرنس کیا تھی؟ آف کورس ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تھی. فورن سروس. لیکن میری جسٹیفیکیشن تھی, مجھے زیادہ باہر جانے کا شوق نہیں تھا. تو اس لیے میری پریفرنس یہ تھی کہ یہیں پہ رہا جائے. اگر یہیں پہ رہنا ہے تو پھر یہ سب سے بہتر سروس ہے. لیکن اس کے بعد اور اس میں کریئر اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہیں. چلیے یہ تو بڑا ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ ہم نے. اچھا فورن سروس میں آپ لوگ, ہم سب لوگ 19 ہم فورن سروس میں آ گئے, ٹھیک ہے نا جی. اب نائلہ آپ بتائیے, آپ نے ماشاءاللہ 35-36 سال سفارت کاری کی, دنیا گھومی آپ آسٹریلیا بھی رہیں, پیرس بھی رہیں, ایران بھی رہیں, کہاں نہیں گھومی آپ کو کون سی جگہ ایسی تھی جس میں آپ سمجھتی ہیں کہ آپ نے ایک لحاظ سے زندگی کو بھی انجوائے کیا اور آپ کو پروفیشنلی بھی آپ کو ایک کنٹینٹمنٹ ملی وہاں پہ کام کرتے ہوئے؟ دیکھیے باسط بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں. میری جو ناقص رائے ہے اس میں یہ کہ جو ہم فورن سروس کے لوگ ہیں ہم ٹورسٹ نہیں ہوتے. ہم کہیں بھی ہوتے ہیں, آپ نے صبح دفتر جانا ہوتا ہے. دنیا کہتی ہے کہ بابا ان سے زیادہ تو ٹورسٹ کوئی ہے ہی نہیں پاکستان میں. That's a misconception. آپ دیکھیے Why this misconception in the first instance? یہ کیوں مسکنسیپشن لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ فورن سروس کے لوگ باہر جا کے مزے کرتے ہیں, ان کی ہیفٹی ایک قسم کی سیلریز ہیں, اور یہ بالکل پاکستان کا تو ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیے کہ اس جتنی ٹف سروس اور کوئی ہے نہیں, اور آپ صحیح مجاہد ہوتے ہیں. آپ ان کی بات سے ایگری کرتے ہیں عاقل؟ ہاں یقیناً باسط وہ درست کہہ رہی ہے کہ آپ اپنی فیملی سے دور ہوتے ہیں, آپ ایک مختلف کلچر میں کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی اپنی فیملی جو ہے وہ سفر کرتی ہے کہ بچوں کی ایجوکیشن بار بار ڈسٹرپٹ ہوتی ہے. کبھی پاکستان میں ہے تو پھر کسی دوسرے ملک گئے تو اسکول میں گئے, پھر دوبارہ اسکول چینج کرنا, تو بچوں کی کوئی پرماننٹ. تو نائلہ what was your toughest station in your view? دیکھو جب آپ پاکستان کا جھنڈا اڑاتے ہیں نا تو ایوری اسٹیشن از اے ٹف اسٹیشن. وہ کیوں پاکستان کا جھنڈا اڑاتے ہوئے تو بڑا ہر اسٹیشن آسان ہو جانا چاہیے آپ کے لیے. یہ تو آئیڈیلزم ہے نا, میں ریالٹی کی بات کر رہی ہوں. اچھا کہ آپ دیکھیے کہ پاکستان جب سے ہماری آزادی ہوئی ہے مشکلات سے ہی گزرا. ٹھیک. اور میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں کہ پاکستان کی اگر عزت دنیا میں ہے تو آپ کی ڈیڈیکیٹڈ فورن سروس آفیسرز کی وجہ سے ہے. We don't work 9 to 5, we work 24/7. That is correct. تو اس میں آپ پھر یہ نہیں کہتے کہ میں نے ابھی یہاں سیر کرنی ہے یا میرے یہ ہو گیا یا مجھے خدا نہ خواستہ کوئی فیملی ٹریجڈی بھی ہو جائے آپ کے پاس. تو ٹفسٹ اسٹیشن کون سا تھا آپ کا؟ ساری ٹف تھے. ساری ٹف تھے. سارے ٹف تھے بیکاز میرے وقت آسٹریلیا اور پیرس کے ساتھ ٹف ہو سکتا ہے, وہاں تو شانزلیزے میں آپ گھوم پھر رہی ہوں گی, زبردست ڈیزائنر کے پرس آپ نے اٹھائے ہوں گے. ٹفسٹ کہاں سے ہو گیا؟ دیکھیے آپ when we were in permanent mission میں تھے ہم, تو افغان ڈیبیٹ ہوتی تھی وہاں, آپ کو یاد ہوگا, اور وہ ہوتی بھی 9 نومبر کو تھی جو کہ میرے بچے کی برتھ ڈے بھی ہوتی تھی, اور اس بیچارے کی برتھ ڈے کبھی ہم نہیں کر سکے کیونکہ وہ افغان ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی تھی. اور آپ دیکھیے کہ کتنا انٹینس وہاں پہ کام ہوتا ہے نیو یارک میں. تو ایک دفعہ میں نے چوہان صاحب سے مزاج سے کہا, بائی دا وے ناظرین, ان کے جو ماشاءاللہ کیا کہوں, بیٹر ہاف کہوں, شوہر نامدار کہوں, یو آر دا بیٹر ہاف, ہی از ناٹ. تو ان کے شوہر بھی جو ہیں موسیٰ چوہان صاحب, وہ بھی ہمارے سینئر کلیگ میں ہیں اور وہ بھی فورن سروس ہی میں تھے. اور یہ بھی یہ پوچھوں گا کہ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شوہر بھی ڈپلومیٹ ہو اور بیوی بھی ڈپلومیٹ. بہت چیلنجنگ ہو جاتا ہے, لیکن انہوں نے ہماری اپارٹمنٹ تھی وہ 37 اسٹریٹ لیگزنگٹن اور 3rd کے درمیان, the apartment was on the 30th floor. تو پوسٹنگ ختم ہونے کو تھی تو میں نے کہا چوہان صاحب میں نے تو کچھ نہیں دیکھا. اتنے خبردار کہا نہیں دیکھا, اس کھڑکی سے دیکھو وہ نظر آ رہی ہے نا تمہیں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ. میں کہا کھڑکی سے نظر آ رہی,
وہ ٹیڑھی ہو کے دیکھو تو ایلس آئلینڈ بھی نظر آ جاتا بس تو کافی کچھ دیکھ لیا آپ سے سارا نیو یارک دیکھ لیا. سارا نیو یارک دیکھ لیا اور آپ کیا نے, دیکھ اسکائی لائن دیکھ لیا, اور کوئی ضرورت نہیں ہے. برہان, what was your toughest station in terms of professionally speaking? ٹافسٹ کی کبھی نیو یارک. کوئی شکایت میں نے کی نہیں, لیکن کام کے لحاظ سے نیو یارک بہت ٹف رہا اس لحاظ اور سے. وہ خاص طور پہ 98 میں چونکہ جی, جی, جی. نیوکلیئر بلاسٹ بھی ہوئے تھے پاکستان میں کیے بھارت کے بعد. جی جی, نیوکلیئر ٹیسٹ کے دوران میں ادھر تھا, اینڈ آئی واز You were ڈیلنگ dealing ود with the UN Security سیکورٹی کاؤنسل میٹرز, پولیٹیکل ایشوز سارے. تو اس لحاظ سے تو بہت بڑا چیلنج تھا. اچانک اتنے زبردست ہنگامہ ریجن میں اور سیکورٹی کاؤنسل میں ایشوز کو لے کے جا رہے تھے. ہمارا نقطہ کیا ہونا چاہیے, ہاؤ ٹو پریزنٹ اٹ سیلف. بیسیکلی سارے لوگ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ تھے مسلمان ملکوں کے, وہ تو خوشیاں منا رہے تھے. ایک پہلا اسلامک مسلم کنٹری which has got nuclear explosion done and device they have got, or whatever the process they have achieved. لیکن there are others who are looking the different angle and eyes کہ یہ تو گلوبل پیس اینڈ سیکورٹی کے لیے اتنا خطرناک قسم کا ایک چیلنج انہوں نے دیا. تو اس کو لینگویج کون سی سیکھی؟ ناظرین, ایک لینگویج بھی ہمیں سیکھنی پڑتی ہے انٹرنیشنل, تو ہم مختلف. Minimum. آپ نے فرینچ ایک سیکھی جو آپ نے. عاقل, yours was you couldn't do, موقع نہیں ملا. موقع نہیں ملا. yours was Turkish. فارملی تو منسٹری نے کوئی آفر نہیں کیا, بٹ آئی لرن دیٹ ان ٹرکی. How come you Turkish. survived without doing any language? اس زمانے میں کوئی مسئلہ تھا, ہمارے بیچ کے لوگ زیادہ عرصہ منسٹری میں ٹھہرا. فرسٹ کوئی ایسا مومنٹ آپ کی پروفیشنل زندگی میں آیا ہو, آپ نے کوئی خاص ایک ایسا واقعہ کوئی آپ سنانا چاہیں ہمیں, جو آپ سمجھیں کہ ایک لحاظ سے بہت مشکل تھا آپ کے لیے؟ وہ تو آپ نے ایک ذکر کر دیا نا نیوکلیئر ٹیسٹ کا, بھاگ دو رات جاگ رہے ہیں, کیا کرنا ہے. پرسنل کوئی ایسی چیز ہوئی ہو آپ کے ساتھ؟ ناٹ نیسریلی کوئی زیادہ نہیں چلیں ہے. آپ سوچیے اس کے بارے میں. میں ذرا عاقل کے پاس آتا ہوں کہ دوشنبے میں عاقل یو ور دیئر, تاجکستان میں بہت سول وار زمانے میں ہو رہی تھی, وہ جو بلاسٹ ہوا تھا اس کے بارے میں بتائیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی تھی میرے خیال میں اس حوالے سے. باسط, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جب میں وہاں گیا تھا تو سول وار بڑے زوروں پہ تھی, اور اسلامسٹ اور جو کامونسٹ تھے آپس میں ان کی سخت جنگ چل رہی تھی. اور دوشنبے شہر میں ٹینکس وغیرہ آپ کو کامن سین ہوتا تھا, روڈ پہ نظر آتے تھے. اور ایک دفعہ تو اس ایکسپلوژن سے پہلے بھی میں رات کے وقت گھر واپس کی طرف جا رہے تھے تو پریزیڈینشل پیلس کے قریب فائرنگ شروع ہو گئی. تو ہم اس کراس فائر میں بھی آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بچایا تھا. لیکن اس سے زیادہ یہ تھا کہ چونکہ اس کی وجوہات تھیں, تاجک سمجھتے تھے کہ ہم, بلکہ رائٹلی سمجھتے تھے کہ ہم کر رہے تھے طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے, اور وہ سمجھتے تھے کہ جو اسلامسٹ جو ان کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ان کا اور طالبان کا آپس میں بھی کوئی تعلق ہے. تو وہ پھر یہ بھی وہ بہت سارے اپوزیشن لیڈر جو تھے, تاجک اپوزیشن لیڈر جو تھے, وہ پاکستان میں رہ رہے تھے. کچھ تہران میں بھی تھے, قاضی تورا جان زادے تو تہران میں تھے, لیکن ہمت زادے جو تھے وہ اسلام آباد میں رہتے تھے. تو وہ ان کو ہم سے شکایات بھی بہت ساری تھیں. اور پھر جب طالبان نے کابل پہ قبضہ کیا تو اس سے پھر اور صورتحال خراب ہوئی, اور انہوں نے ہر دفعہ ہمیں سختی کے ساتھ بتاتے تھے کہ ہمیں آپ لوگوں کا جو طریقہ کار ہے, جو فورن پالیسی کے جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں, وہ پسند نہیں ہیں. تو مختلف طریقوں سے ہمیں تنگ کرتے رہتے تھے. تو یہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا کہ صبح کے وقت میں ہماری جو اسٹاف کار تھی وہ مجھے پک کرنے آئی ہمارے اپارٹمنٹ سے. تو جب مجھے اس نے آفس میں ڈراپ کیا تو میں سیڑھیاں چڑھ کے ابھی اپنے آفس میں پہنچا ہی نہیں تھا تو اس کار میں دھماکہ ہوا. تو وہ لکیلی ڈرائیور بھی 2 منٹ کی بات ہوگی. ہاں, لکیلی ڈرائیور بھی نکل کے ریسیپشن تک ہی پہنچا تھا کہ اس میں ایکسپلوژن ہوا تھا. تو کار بالکل پوری طرح تباہ ہو گئی تھی, اور بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بال اس میں بچت ہوئی. لیکن اس طرح کی اور بھی بہت ساری مشکلات تھیں دوشنبے میں, اور یہ ویسے بھی نان فیملی اسٹیشن تھا, بچوں کے لیے آپ ایجوکیشن کا انتظام نہیں تھا. اور اس کے علاوہ ایون آپ یقین کریں گے کہ ہمیں کھانے پینے کی چیزیں بھی پاکستان سے منگوانی پڑتی تھیں. آپ کو ٹوتھ پیسٹ, ڈبل روٹی, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو پاکستان سے منگوانی.
مشکل ناظرین یہ مختصر سا وقفہ لیتے ہیں. اس سے آج جو اس وقت جو ہم نے تھوڑی بہت گفتگو کی ہے اس سے آپ کو ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فارن سروس دور سے شاید بہت گلیمرس لگتی ہے لیکن اس کے اپنے بہت مسائل ہیں. تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں جو میں اپنے دوستوں سے ایک وقفے کے بعد آ کر ڈسکس کرتا ہوں. ہمارے ساتھ رہیے.